بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا مہران علی صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں وینٹیج انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے۔ آپ مہران انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ دار ارقم اسکول خیرپور ٹامے والی بھی چلا رہے ہیں۔ آپ کا تعلق خیرپور ٹامے والی سے ہے۔ آج ہم مہران صاحب سے ان کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے، تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو دار ارقم اسکول بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا اور یہ ہیلتھ سائنسز آپ کو بنانے کا خیال کیسے آیا اور کتنے اسٹوڈنٹس جو ہے ڈپلومہ لے چکے ہیں، تو یہ ساری گفتگو آج اس انٹرویو میں کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم۔ جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، بے شک۔ تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ تعلیمی میں نے خیرپور ٹامے والی سے ہی آبائی گھر تھا وہاں پر، تو وہیں سے سٹارٹ کی۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے میں ساہیوال گیا، وہاں پر فیملی ٹرمز تھے کچھ۔ اچھا۔ اس کے بعد میں واپس آیا، یو سی پی بہاولپور میں کیمپس بنا تھا، وہاں سے میں نے گریجویشن کی۔ اچھا۔ اب میں فردر ماسٹرز کے لیے میں آئی یو بی سے اپنا ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف وہاں مینجمنٹ سائنسز میں ادھر گیا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ اپنا دار ارقم اسکول آپ کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ بیسیکلی آپ خیرپور ٹامے والی سے ہیں، تو مجھے یہ بیک گراؤنڈ بتائیے گا۔ ہر شہر سے نا جی، لوگ ہجرت کر کے ایجوکیشن کے لیے کہیں نہ کہیں جا رہے تھے۔ بالکل ایسا ہے۔ ہمارے خیرپور میں جو سکولز تھے نا، ان کی گرومنگ نہیں ہوئی تھی۔ جن سکولوں سے میں پڑھ کر آیا تھا نا، آج بھی وہی سکول تھے، کوئی اپ گریڈیشنز نہیں ہوئی وہاں پر، کسی نے اس چیز پر کام نہیں کیا، فوکس نہیں کیا۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں تیرے لوگوں میں تقسیم کر سکوں۔ تو وہاں سے ایک میرے مائنڈ میں تھا کہ یہاں کی ایک ایجوکیشن کا بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ یہاں سے فیملیز موو کر رہی ہیں، بہاولپور کی طرف جا رہی ہیں، بیکورڈ تحصیل میں کاؤنٹ ہو رہی ہے یہ تحصیل۔ تو یہاں پر ایجوکیشن کے جو اپر ایریاز میں برانڈز ہیں، ایک اچھی ایجوکیشن ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو اس کو قلت کو دور کرنے کے لیے، اس خامی کو دور کرنے کے لیے، تو میں نے مائنڈ میں آیا، میں نے اپنی فیملی سے ڈسکس کیا، تو مجھے میری فیملی نے سپورٹ کیا۔ تو میں نے 2020 میں دار ارقم اسکول کی برانچ لی۔ تو الحمدللہ آج میرا 3را سال ہے اور میں 100+ اسٹرینتھ کو کراس کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگر میں آپ کے جاب کے حوالے سے بات کروں تو اپنے کالجز اسکول بنانے سے پہلے آپ کہاں کہاں جاب کرتے رہے ہیں؟ جب میں ساہیوال میں تھا نا، جی، تو بھائی تھے، ان کا ایک کالج تھا، جی، انہوں نے مجھے جاب دی۔ میری پہلی سیلری جو تھی نا وہ 7000 تھی، 7000۔ ٹھیک ہے سر۔ تو وہاں سے میں نے یہ سٹارٹ کیا۔ وہاں بھی یہ پلان تھا کہ میں جاب سے نا ایکسپیرینس گین کر کے ایک اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کروں گا۔ تو 2015 میں نے بہاولپور میں کنگز کالج آف ہیلتھ سائنسز کی میعاد رکھی۔ بھائی ساتھ تھے اس میں۔ بھائی میرے مینٹور ہیں، ان کو میں آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے میری ہیلپ کی، یہاں پر مجھے سپورٹ کیا۔ میری یہاں پر ایز اے پارٹنر، ایز اے ڈائریکٹر بھی میں جاب کرتا رہا، اور ایز اے ایڈمنسٹریشن میں بھی میں یہاں پر جاب کرتا رہا۔ تو الحمدللہ 2015 سے لے کر 2020 تک 5 سال کا ایک اچھا ایکسپیرینس رہا، اچھے لنکس بنے، اچھے لوگوں میں یقین آیا، لوگوں نے میرے اوپر ٹرسٹ سٹارٹ کیا۔ الحمدللہ سے ہم نے ایک اچھا سٹارٹ لیا بہاولپور میں، اور ایک اچھی ریپیوٹ اور ایک اچھی رسپیکٹ یہاں سے میں نے کمائی۔ اچھا جناب، مجھے اب یہ بتائیں کہ ہر انسان جب ڈگری کر کے لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جاب کروں، اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں اپنا کوئی کاروبار شروع کروں، کوئی بزنس کروں، یا اسکول بناؤں، کالج بناؤں۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ کیونکہ آپ جاب بھی کر سکتے تھے، CSS کر سکتے تھے، PMS کر سکتے تھے، آفیسر بن سکتے تھے، کیسے آئیڈیا آیا؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کو اپنا بزنس کرنا چاہیے، اپنا کالج بنانا چاہیے، اسکول بنانا چاہیے؟ اس بارے میں بتائیے گا۔
دو آپشنس تھی میرے پاس. جی. میں جب ساہیوال تھا تو ایک فارمیسی کا ڈپلومہ تھا وہ میں کر رہا تھا وہاں پر. تو پلان تھا، والد صاحب کی خواہش تھی کہ ایک فارمیسی یا میڈیکل سٹور سٹارٹ کیا جائے. تو جب میں بہاولپور آیا واپس وہ ڈپلومہ کرنے کے بعد، تو مجھے لگا کہ یہاں سے نا بہت سارے اسٹوڈنٹ، بہاولپور میں اس طرح کا کالج نہیں تھا، یہاں سے موو کر کے ساہیوال، ملتان جا رہے تھے. تو وہاں سے یہ چیز میرے مائنڈ میں آئی کہ یہ لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہ لوگ اتنا اخراجات کیوں وہاں پر ادا کرتے ہیں. اتنی ڈپلومے کی ڈیوز نہیں ہے جتنے ان کے وہاں پہ ہاسٹل کے، میس کے اخراجات ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر ایک فیلنگ سی آئی، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالنا تھا، وہ چیز آئی میرے اندر. تو میرا اس وقت پلان بنا کہ یار میں اپنا ایک سسٹم سٹارٹ کرتا ہوں. تو اس وقت میرا جاب کا یا آگے فردر ایجوکیشن کا بھی مائنڈ نہیں تھا. اس وقت میں نے یہ چیز سٹارٹ کی. تو الحمدللہ اس کے بعد جس طرح میں ریلیکس ہوتا گیا، جس طرح سسٹم جو تھا کالج کا وہ سٹیبل ہوتا گیا، تو پھر میں اپنی فردر ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے چلا گیا. اچھا جناب، مہران انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز بنانے کا خیال کیسے آیا؟ بہاولپور میں ونٹیج سٹارٹ کیا میں نے. تو 2021 میں نا میرا پلان تھا کہ میں اس ایریاز میں نا جہاں سے لوگ بہاولپور آ رہے ہیں، تو اس ایجوکیشن کو بھی میں ان تک وہیں پہ پہنچا دوں. تو پھر میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ ونٹیج کی برانچز بنائی جائیں. جب میں اس علاقے میں گیا نا تو لوگ کالج کے نام سے زیادہ مجھے پہچانتے تھے. ان کے پیرنٹس آئے، لوگ آئے. جب میں مشورہ کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ تو لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ سر آپ اپنے نام سے سٹارٹ کریں، یہاں پر لوگ آپ کو زیادہ پہچانتے ہیں، آپ کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، تو نام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ سر مہران یہاں آئے ہیں. تو اس وجہ سے پھر میں نے مہران انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ 2021 میں وہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد دوسرا انٹیک ہم لے رہے ہیں وہاں پر. ماشاءاللہ آپ کی ایم فل کمپلیٹ ہونے کو ہے. تو آپ کا تھیسس کس ٹاپک پر ہے؟ میرا اسٹریٹجک مینجمنٹ پر ہے. میں شروع دن سے اس چیز کو لائک کرتا تھا کہ ہاؤ وی مینیج آور لائف، ہاؤ وی مینیج آور بزنس. ہمارے یہاں پاکستان میں بہت بڑی خامی ہے کہ ہم پلان تو کرتے ہیں، جوش بھی رکھتے ہیں. کئی فیملیز ہیں جو انویسٹمنٹ بھی اپنے پاس رکھتی ہیں، پر ہم پلان نہیں کر پاتے. ایک ساہیوال میں ایک ٹیچر آئے تھے ہمارے، وہ لاہور سے تعلق تھا، یواس سے ان کا ایجوکیشن کیریئر تھا. انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ اف یو پلان ویل یور ورک از ہاف ڈن. اگر آپ نے ایک اچھا پلان بنا لیا نا تو آپ کا آدھا کام ہو گیا. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر میں BBA میں گیا. وہاں پر میں نے مینجمنٹ میں ایڈمیشن لیا. اور اس کے بعد پھر جب میں MPhil کی طرف آیا تو میرے ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر کاشف صاحب، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے نا ایریا، تو وہ آپ کا ہے مینجمنٹ میں، آپ کو اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ہی اپنی اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے. تو میں اسی چیز کو فالو کر رہا ہوں، اور الحمدللہ جو میں نے سوچا تھا، جو میں نے پلان کیا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا ہے. پاکستان میں ریسرچ کی دنیا میں کس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے؟ ریسرچ کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم باقی دنیا سے ایجوکیشن میں، یہ میں نہیں، میرے بڑے ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن میں نا باقی دنیا سے 40-50 سال پیچھے ہیں. بہت ساری انوویشنز، بہت ساری اس میں انوینشنز ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی، ہمارے تک پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. تو سیم اسی طرح ہمارے پاس ایجوکیشن میں ہے، بہت ساری ایجوکیشن کی ایسی فیلڈز ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں طاقت دے کہ ہم اس لیول تک پہنچیں کہ لوگ ہمیں فالو کریں. ہم لوگوں کی ریسرچز کو، ہم لوگوں کے تھیسس کو کاپی نہ کریں، لوگ ہمارے تھیسس کو، دنیا ہمارے ریسرچز کو فالو کریں. یہاں پر گورنمنٹ کی انسٹیبلٹی
گورنمنٹ کی پالیسیز، جی یونیورسٹیز کا بجٹ، یونیورسٹیز کی پالیسیز، ٹیچرز کی سیلریز، بچوں کا ہاسٹل، بچوں کے اخراجات، وہ ان کو اس دائرے سے نکلنے ہی نہیں دیتے کہ وہ نیو انوویشنز کی طرف جائیں، نیو انوینشنز کی طرف جائیں، نیو آئیڈیاز لے کر آئیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت باہر دنیا میں ہو رہا ہے نا، ہم ان سے آگے نکلیں اور وہ لوگ ہمیں فالو کریں۔ پاکستان میں موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس میں نا سر میں ایک ایگزامپل پٹ کرنا چاہوں گا جی کہ میں ایک دفعہ کالج کی کچھ پرچیزنگ کے لیے نا سپورٹس والی شاپس جو ہوتی ہیں وہاں جی میں گیا، جی تو ایک سکول کا اونر آیا، اس کا سکول بہاولپور میں تھا، اچھا تو وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے نا 168 میڈلز چاہیے بچوں کے لیے۔ اچھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار پوزیشنز تو 3 بچوں کی آتی ہے کلاس میں، 10 کلاسز ہیں، تو اچھا میکسیمم آپ 30 میڈلز لیں۔ وہ کہتا نہیں جی، ہمارے جتنے بھی بچے ہیں نا، ہمارا فرض ہے کہ ہم نے ان کو وہ ڈالنا ہے، اچھا میڈلز دینے ہیں۔ ٹھیک تو یہ ایک نا تھریٹ ہے اداروں کے پاس بالکل کہ وہ بچوں کو نا چھوڑنا نہیں چاہتے، لیو نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے، ان کے پیرنٹس بھی، بچوں کے پیرنٹس بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی پوزیشن ہے، ہمارے بچے کو میڈل ملے۔ پرائیویٹ سکول نے میرے بچے کو اگر میڈل نہیں دیا تو میں اس سکول میں پڑھاؤں گا نہیں اپنے بچے کو۔ تو وہ اس تھریٹ میں ہیں، اور سکول والے بلیک میل ہوتے ہیں۔ سکول والے کہتے ہیں اگر اس کو نہیں دیا تو اگلے سال یہ سکول بدل لے گا اور اس کی جو پیسے آنے تھے وہ نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح کا نا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ہم ایکٹر بن گئے ہیں اور ہم ایک ریہرسلز کر رہے ہیں، بچوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک سارا سکرپٹڈ پلان چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ میں آج بھی یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایجوکیشن جو آج سے 15-20 سال پہلے جی ہمیں ملی یا ہمارے بڑوں کو ملی، وہ ایجوکیشن آج کی ایجوکیشن کے مقابلے میں بہت بہتر تھی۔ اس کو فالو نہیں کیا گیا، اس کے اوپر پلانس نہیں بنائے گئے، اس ایجوکیشن کو بہتر نہیں کیا گیا۔ ہم کمپٹیشن میں آ گئے، ہم ایک دوسرے کو ہرانے میں آ گئے، ہم اپنے اخراجات کو پورے کرنے میں لگ گئے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نا کامیابی کی بجائے ناکامی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس ڈگریز تو ہیں لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ایک اچھے ایجوکیٹڈ پرسن میں اور ایک نان ایجوکیٹڈ پرسن میں ہمارے اس معاشرے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جی آپ کے کالج کے حوالے سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کے کالج میں کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں؟ میں نے یہ ہیلتھ سائنسز کے نام سے سٹارٹ کیا۔ جی اس میں سب سے پہلے میں نے فارمیسی کونسل کے انڈر ایک فارمیسی ٹیکنیشین کا ڈپلومہ ہے، اچھا وہ سٹارٹ کیا ہے میں نے، حاصل پور میں بھی، بہاولپور میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے پنجاب میڈیکل فیکلٹی کی ایفیلیشنز لی ہیں، جی ان میں میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشین ہے، آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین ہے، ڈسپینسر ہے۔ یہ تمام ڈپلومہ 2 ایئرس پروگرامز ہیں، اور میٹرک کے بعد ایف ایس سی کے بعد بچے اس میں آ کے ایڈمیشن لیتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ میں ڈی پی ٹی، نیوٹریشن اور ڈگری پروگرامز بھی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ جی کیٹیگری بی کا کیا سکوپ ہے؟ ڈپلوماز میں کیٹیگری بی اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ پہلے نمبر پر ہے۔ ہر بچے کا ایک پلان ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے فیملی کا کہ میرے بچے کی ایک اچھی ارننگ ہو جائے، تو اس پلان کو مد نظر رکھ کر یہ جو کیٹیگری بی ہے نا، یہ اس کو فالو اپ کرتی ہے۔ آپ 2 سال کی ایجوکیشن کے بعد ایک اچھی ارننگ حاصل کر سکتے ہیں، آپ ریسکیو 1122 میں جا سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں، ہمارے بچے ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو میں جاب کر رہے ہیں، ہمارے بچے اپنی فارمیسی بنا کر بیٹھے ہیں، اپنے میڈیکل سٹور بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو جو بچہ ایم اے ایم ایس سی کر کر ایک 7 والے سکول میں 7,000 8,000 10,000 پر جاب کر رہا تھا، وہاں اس کے مقابلے میں ایک بچہ میٹرک کر کر 2 سال کا ڈپلومہ لینے کے بعد 20 سے 30,000 کی ارننگ کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری کامیابی ہے، اس معاشرے میں ہماری کامیابی ہے، ان بچوں کے لیے ہماری کامیابی ہے۔ میڈیکل سٹور کا لائسنس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک لیگلائزڈ پروسیجر ہے۔ جب بچہ 2 سال کے امتحان پاس کر لیتا ہے میٹرک کے بعد، تو یہ ایک فائل بنائے گا جس میں اپنے ڈاکومنٹس لگاتا ہے،
ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس میں، وہ یہ اپلائی کرتا ہے پنجاب فارمیسی کونسل کو، اور پنجاب فارمیسی کونسل اس کو ایک کیٹیگری بی دیتی ہے، ڈپلومہ اس کو کالج سے مل جاتا ہے، تو جابس کے لیے وہ ڈپلومہ دکھاتا ہے، اور اگر وہ میڈیکل سٹور کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو کیٹیگری بی چاہیے، تو وہ اس کو پنجاب فارمیسی کونسل سے ملتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک پروسیجر ہے جو ہر بچہ پاس کرنے کے بعد اس کو کرتا ہے۔ ادارے کی فیوچر ڈائریکشن کیا ہے؟ ادارے کی فیوچر ڈائریکشن یہ ہے کہ مہران انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے نام سے یہاں پر ایک انسٹیٹیوشن بننے جا رہا ہے بہاولپور میں۔ ہم اس کو ڈگری پروگرامز کی طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں، فارم ڈی، ڈی پی ٹی، نیوٹریشن، ایم ایل ٹی، یہ بی ایس پروگرامز ہیں، تو اس طرح کے تمام پروگرامز اسی کالج میں ہوں گے۔ انشاءاللہ 2023 میں 2023 میں ہم اس کا انٹیک لیں گے۔ ٹھیک، اچھا جناب یہ بتائیں کہ ان کورسز میں ایڈمیشن کے لیے تعلیم اور میرٹ کتنا ہونا چاہیے؟ جو کورسز ابھی ہم اویل کر رہے ہیں تو ان کے لیے میٹرک سائنس، اور کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے اس میں، کوئی نمبروں کی قید نہیں ہے اس میں، تو میٹرک سائنس ہو تو وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے، اور 2 ایئرس پروگرامز ہیں یہ سارے۔ ٹھیک، آپ کے ادارے میں کون سے فیکلٹی ممبر ہیں اور ان کی پروفیشنل تعلیم کیا ہے؟ ہمارے ادارے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم باقیوں کو کمپیٹ کر سکیں، اور ایک بچہ جو 2 سال ہمارے پاس لگاتا ہے وہ ادر دین ایجوکیشن ایک اچھا ایکسپیرینس حاصل کرے، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہاں پر ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ کی ہائرنگ کی ہے، اور ایک اچھا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس، ایک اچھا نالج ہے ان کے پاس۔ ہمارے بچوں نے اسپیشلی جو ہمارے پاس انٹیک ہیں اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس ریگولر کلاسز لے رہے ہیں، ان کا جو ایکسپیرینس میں نے پتہ کیا، یا مارکیٹ سے کچھ لوگوں نے آ کے جب انٹرویوز کیے، ہمارے وائیواز ہوئے، جی، تو انہوں نے کلیئر کٹ ہمیں بتایا کہ واقعی فرق ہے باقی کالجز سے، اور آپ کے کالج کا واقعی فرق ہے۔ تو الحمدللہ میں اس چیز پر پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میری جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے، اور کسی قسم کی کوئی کمی ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے آنے والے فیوچرز کے لیے ہم نے نہیں رکھی، ہم نے نہیں آنے دی۔ ٹھیک، جناب کیا آپ کے ادارے میں ہاسپٹلز اور پریکٹیکلز کی سہولت بھی مہیا ہے؟ سر ہمارے ادارے میں پریکٹیکلز کے لیے ہماری لیبس ویل اکوپڈ لیبس ہم نے بنائی ہیں، تمام قسم کے جو پریکٹیکلز ہیں ان کے وہ ہماری لیبس میں ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک، جو بچہ ہاسپٹل کی ٹریننگ لینا چاہتا ہے، ہاؤس جاب کرنا چاہتا ہے اس بیس پر، ڈپلومے کی بیس پر، تو ان کو ہم بہاولپور میں وکٹوریہ ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل، ہم ان کی طرف ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارے بچے موسٹلی ہیں جو یہاں پر جا کر 6 منتھ کا 1 ایئر کا ہاؤس جاب ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے ادارے میں ہاسٹل کی سہولت بھی موجود ہے؟ الحمدللہ ہم نے ایک سیپریٹ بلڈنگ لی ہے ہاسٹل کے لیے، اور وہاں پر سیپریٹ رومز ہیں ہمارے پاس بچوں کے لیے، اور بچے ہمارے پاس چشتیاں سے، بہاول نگر سے، فورٹ آباد سے، علی پور سے، وہ بچے یہاں پر ہمارے پاس ہاسٹلائزڈ ہیں۔ ٹھیک، دار ارقم اسکول خیرپور ٹامے والی میں آپ کا چل رہا ہے، کتنی 3 برانچز چل رہی ہیں آئی تھنک؟ خیرپور ٹامے والی کی جو برانچ ہے دار ارقم کی، وہ میرے پاس ہے۔ ہاں، اس میں کتنا طلباء زیر تعلیم ہیں اور کیا وہاں پہ سیٹ اپ ہے آپ کا؟ 3 سال کا اس کی کہہ لیں کہ 3 سال پہلے اس کی بنیاد تھی، یہ اس کا 3را سال ہے، اور 3 سالوں میں 100+ اسٹرینتھ کرنا یہ ہماری کامیابی ہے وہاں پر۔ الحمدللہ لوگوں کا جو ایک ایشو آ رہا تھا کہ ہمارے بچے کی بیس نہیں بن رہی، وہ بیس کی خاطر، بیس بنانے کی خاطر ایک اچھے اسکولوں میں جا رہے تھے، بہاولپور موو کرتے تھے یا شہر بدلتے تھے، تو ان کا ایک اچھا خاصا بجٹ، ایک اچھا خاصا ایکسپینس ہوتا تھا۔ تو اس خامی کو دور کرنے کے لیے کہ ہمارے شہر سے لوگ موو نہ کریں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، بچوں کو وہاں پر سٹے دینا، ہاسٹل دینا چھوٹے بچوں کے لیے، یہ بہت مشکل تھا فیملیز کے لیے۔ تو اس خامی کو میں نے دور کر دیا اپنے شہر سے۔ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، لوگوں کی فیملیز نے، میں خود حیران تھا کہ 3 سال کے اندر 100+ اسٹرینتھ پہ پہنچ جانا اور بچوں کی بیس پر کام کرنا، وہاں کی جو ٹیچرز ہیں، وہاں کا جو عملہ ہے، اس کی ایک اچھی ٹریننگ کرنا۔ دار ارقم جو خود لاہور سے ہیں، دار ارقم سکولز والے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہمارے پاس منتھلی وائز، کوارٹرلی وائز، ایئرلی،
تو وہ ہمارے پاس ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں. ان کا جو سلیبس ہے وہ پاکستان میں سب سے اچھا سلیبس ہے. ان کی برانچز پورے پاکستان میں سب سے زیادہ برانچز ہیں. تو الحمدللہ دار ارقم کے ساتھ جو ریلیشن ہمارے بچوں کا، الحمدللہ ہم اس میں بہت کامیاب ہوئے ہیں. مہران انسٹیٹیوٹ میں جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں آپ؟ سر ہم نے نا 3 منتھ کے بعد ایک ٹیچنگ ٹریننگ پروسیجر بنایا ہم نے یہاں پر. اچھا. تو اس میں ہم نے نا TCDP ٹوٹل چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا. اچھا. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے کالجز، بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں بچہ جاتا ہے، ڈگری لیتا ہے اور باہر آتا ہے. یہ انف نہیں ہے. ایک اچھے ایجوکیٹڈ انسان کے پاس اس کو ایٹیکیٹس آنے چاہیے، اس کا بیہیویئر، اس کے آئی کانٹیکٹس، اس کا سوشل لائف، اس کی ٹریفک رولز، اس کو ہاسپٹیلٹی، ہر چیز اس کو پتہ ہو. تب وہ فرق رکھتا ہے ایک اچھے ایجوکیشن میں اور ایک نان ایجوکیٹڈ پیپل کے ساتھ. تو اس میں ہم نے نا کچھ پیراگرافس بنائے ہیں، کچھ ہم نے کرائٹیریاز بنائے ہیں، وہ ہم اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ میں شامل کیے ہوئے ہیں. ٹیچرز صرف ان کو آج کیا پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے یہ نہیں کرے گا. وہ آج جا کر کلاس میں یہ بات کرے گا کہ آج ہم نے سیکھنا کیا ہے. تو اس چیز پر ہم نے بڑا اچھا کام کیا. اس پر ہم نے ہیلپ لی ریسکیو والوں سے بھی. ہم نے ریسکیو کی ٹریننگز کروائی ہیں اپنے کالجز میں. اس پر ہم نے ٹریفک پولیس والوں کی، ہم نے ٹریفک رول سکھائے ہیں اپنے بچوں کو. اس میں ہم نے ہاسپٹل والوں سے ایمرجنسی ایڈز کے لیے کہ اگر گھر میں کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے. تو ان چیزوں کو بیس بنا کر ہم نے بچوں کی ڈیولپمنٹ کرنا سٹارٹ کی ہے کہ بچہ صرف آ کر ڈگری نہیں لے کر جانا چاہیے. اس کے پاس ایک اچھا نالج، ایک اچھے انسان کی جو کوالٹیز ہیں نا، اچھے پاکستانی کی جو کوالٹیز ہیں وہ اس کے پاس ہونی چاہیے. مہران صاحب، ایک اچھے استاد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کمٹمنٹ سالڈ ہو. جس انسان کی کمٹمنٹ نہیں سالڈ نا، وہ ایک اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا. جو اچھا پازیٹیو بیہیویئر نہیں رکھتا نا، وہ ایک اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا. اب آپ کے اداروں کے حوالے سے جو کویسچن ہو گئے ہیں، جی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ سر ہمارا ایک ٹیچر تھے جی، وہ ہمیں سکھاتے تھے کہ جو ادب ہے نا جی، یہ ہمیں شعور سکھاتا ہے، اور ادروائز باقی دنیا ہمیں شور کرنا سکھاتی ہے. تو جس کے پاس ادب نہیں ہے نا، وہ شور کرے گا، وہ شعور کی بات نہیں کرے گا. تو شعور اور شور میں نا جو آئین کا فرق آیا نا، وہ اس علم اور ادب کا نام آیا. تو یہ جو علم اور ادب ہے نا، یہ ہمیں بیٹھنا، بولنا، بات کرنا اور ایک اچھے کوالٹیز والے نا جو ہمارے آئیڈیل لوگ رہے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ کے بیسٹ ٹیچر کون ہیں؟ ویسے تو بہت سارے ٹیچرز آئے لائف میں، لیکن جیسے میں نے پہلے سٹارٹ میں بتایا کہ جو بھائی ہیں میرے مینٹور ہیں، ڈاکٹر جوید اقبال، یہ میرے بیسٹ ٹیچر رہے ہیں. لائف میں سیکھا میں نے سب سے ہے، اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بہت کچھ سیکھا. تو ایک ٹیچر تھے ہمارے BBA میں، انگلش کے ہیں یہاں بہاولپور سے، عامر امان صاحب. تو جو چیز میں نے ان سے سیکھی ہے نا، وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ چیز کہیں نہیں دیکھی. تو وے آف ٹاکنگ، وے آف اسپیکنگ، جیسچرنگ، کنٹرول، آئی کانٹیکٹ، ان کی ڈریسنگ، ان کا ٹائم، ان کا پنچویلٹی، ان کی 5 وقت کی نماز، اور وہ میرے آئیڈیل رول میں وہ بھی شامل ہے. آپ مینجمنٹ سے MPhil آپ کی کمپلیٹ ہو رہی ہے، آگے آپ PhD بھی کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے، تو کیا لگتا ہے ایک استاد کی کلاس میں پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ کہتے ہیں پرسنالٹی لاٹ آف میٹرز، تو اس بارے میں آپ بتائیں. سر آپ کا جو نالج ہے نا، جی، آپ کی CV پہ جو لکھا ہوا ہے وہ کم بیان کرتا ہے. جو آپ کا رول ہے نا، جس کنڈیشن میں آپ کھڑے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، وہ ڈسکرائب کر لیتا ہے. بالکل. اکثر بچوں کا مائنڈ جب کلاس میں ہے نا، وہ ٹیپ ریکارڈر ہے، انہوں نے ریکارڈ کرنا ہے اپنے مائنڈ میں، ہر چیز وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. بالکل. تو جب آپ انٹر ہوئے ہیں نا کلاس میں، گیٹ سے لے کر ڈائس تک پہنچنے تک، جی، انہوں نے نا کوئی 100 باتیں آپ کی نوٹ کر لی ہیں بچوں نے.
ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہمارا یہ جو ٹیچر ہے نا یہ بیسٹ ٹیچر ہے، یہ جو اسکول ہے نا جی ہمارا یہ بیسٹ اسکول ہے. تو سیم اسی طرح میں ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتا ہوں کہ اگر جب ہم ان چیئرز پر بیٹھے تھے نا اور ہم اپنے ٹیچرز کو یوں فالو کرتے تھے، یوں دیکھتے تھے، تو اب جو ہمارا رول ہے نا یہ دنیا میں کہتے کہ سب سے بڑا رول ہے. جس کا اچھا ٹیچر نہیں ملا نا، جس کو اچھا ٹیچر نہیں ملا وہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا، وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. وہ ایک اچھا ٹیچر اس کی ماں کے رول میں مل جائے اس کو، اس کے ٹیچر کے رول میں مل جائے اس کو، اس کے والد کے رول میں مل جائے، اس کے دوست کے رول میں مل جائے، تو وہ ضروری ہے. بینگ اے ٹیچر ایجوکیشن فیلڈ سے چونکہ میں کالج چلا رہا ہوں تو میرا یہ فوکس ہوتا ہے کہ ٹیچر میں کسی قسم کی خامی نہ ہو. کوئی بھی بچہ آ کر میرے ٹیچرز کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. تو ان چیزوں کو میں بہت اسٹرکٹلی اور بہت ڈیپلی فالو کرتا ہوں. بہران صاحب، جب سے موبائل دور شروع ہوا ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، تو یہ ریڈنگ بہت کم ہو گئی ہے. اسٹوڈنٹ پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ بڑے بڑے پروفیسر بھی جب بھی کوئی کلاس میں جائے تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ پہلے فل اسٹڈی کر کے چاہے جو لیکچر وہاں کنڈکٹ کرے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ موبائلوں کی وجہ سے تعلیم کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ بہت سارا نالج ہے سر جو اس چیزوں سے ملا ہے، لیکن اس کا ایکسیسو یوز، زیادہ ایک ٹائم سے لیمٹ سے زیادہ کر لینا، وہ اس کا نقصان ہے. سر جب یہ چیزیں انوینٹ ہوتی ہے نا دنیا میں تو ان کے اوپر ریسرچز ہوتی ہیں، اور ریسرچز مرنا ہمیشہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہم انسانی زندگی کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں. تو موبائل جب بنانا تو اس سے پہلے لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کر کال سنتے تھے، تاریں لگی ہوتی تھی اور ایک ٹیلی فون پڑا ہوتا تھا. تو اب یہ تھا کہ وہ کہیں بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، راستے میں ہیں تو وہ ایک کال سن سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا سوشل میڈیا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک اخبار آتا تھا تو وہاں سے ہم نا تمام نالج اور تمام علم حاصل کرتے تھے. تو اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا، اخبار والا آئے گا، صبح وہ آ کے اخبار پھینکتا تھا. تو اب وہ نالج، وہ سارا ڈیلی کا اپڈیٹ اور ہر ٹائم کا اپڈیٹ وہ ہمیں اسی ٹائم فون پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل رہا ہے. یہ ہمارے اوپر یوز کرنا ہے. ہم نے اپنی جنریشن کو بینگ اے ٹیچر ہم نے سکھانا ہے اپنی آڈینس کو، اپنی جنریشنز کو کہ ایک چیز کا استعمال اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اس کو کتنا ایک ہم نے استعمال کرنا ہے، کتنا ایک ہم نے استعمال نہیں کرنا. کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، اس میں بہت ہی زیادہ اچھی ہیں، کچھ چیزیں بہت نیگیٹو ہیں. یوز کرنا ہم نے سکھانا ہے. یہ اداروں کی، پیرنٹس کی، بڑوں کی ذمہ داری ہے. وہ بائک ہے، وہ گاڑی ہے، وہ موبائل ہے، وہ آج کل کا سوشل میڈیا ہے، اس میں پازیٹیو فیکٹرز کیا ہیں یہ ہم نے بتانے ہیں، اس میں نیگیٹو فیکٹرز کیا ہیں یہ ہم نے بتانے ہیں. یوز اس نے کرنا ہے. جب ہم نے نہیں ان کو سکھایا نا، پھر وہ کہہ لیں کہ وہ اس طرح کے ڈرائیور ہیں جن کو گاڑی نہیں سکھائی لیکن سٹیئرنگ پر بٹھا دیا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ گاڑی نہیں چلا سکیں گے، وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہی کریں گے. تو سیم اسی طرح موبائل جب ہم نے پکڑائے ہیں نا بچوں کے ہاتھوں میں، تو ہم نے ان کو نالج نہیں دیا اس کے بارے میں، جہاں سے ہمارا گیپ آ رہا ہے. ہم نے ان کی یوٹیلائزیشن، ان کی ویلیو، کہ ایک موبائل کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کی لائف میں کتنا رول ہے ہمارے لیے، تو وہ جب تک ہم نہیں سکھائیں گے نا یہ مس یوز ہی ہوگا. نالج گین کرنے کے لیے ریڈنگ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جن کو علم پڑھنا نہیں آتا نا وہ علم پڑھا نہیں سکتے. یہ میرا رول ہے. جو خود نہیں پڑھتا نا وہ آگے پڑھا نہیں سکتا، جو خود نہیں لکھتا وہ آگے لکھوا نہیں سکتا. تو سب سے پہلے اگر ٹیچرز بننا ہے، اگر آپ کو گائیڈ لائنر بننا ہے، تو آپ کے پاس ایک علم سیکھنے، پڑھنے، لکھنے کو آپ کو گرپ ہو، دین آپ آگے اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، ہر انسان کی الگ ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں. میرے پوائنٹ آف ویو سے اس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کا دل نہیں دکھانا اور آپ اپنی کامیابی کی طرف بڑھتے رہے اور آپ نے کسی کا نقصان نہیں پہنچایا،
آپ کی نیت میں یہ چیز نہیں تھی تو آپ کامیاب ہو، وہ آپ کسی بھی لیول تک پہنچے ہو. یہ نہیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہو، آپ کے پاس بنگلہ ہو، نہیں. اگر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا لائف کا اور آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، دین آپ کامیاب ہو. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میں اس کو نا کیٹیگرائز کرتا ہوں. جی. تو سب سے پہلے میرے دوست ہیں جی. میرے دوست نے چونکہ فیملی میں میرے والد صاحب اور میری والدہ ان پڑھ تھی، وہ اسکول نہیں گئے، ان کے گاؤں میں اسکول ہی نہیں تھا. تو میرے دوستوں نے مجھے بہت اچھی گائیڈ لائنس دی. حضرت علی کا قول ہے کہ امیر ترین شخص وہ ہے جس کے اچھے دوست ہوں. تو میرے دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. میری سیکنڈ نمبر پہ میری فیملی ہے. میں نے جو وش کیا، جو میں نے کہا میری فیملی کو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بنانا چاہتا ہوں، تو میری فیملی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، اسپیشلی میرے والد صاحب نے. اور یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے پہلے بتائیں کہ آپ کی وجہ سے نقصان نہ ہو کسی کا، یہ میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی تھی کہ مہران وہ کام کرنا جس میں لوگوں کی بھلائی ہو، وہ کام کبھی نہ کرنا جس میں آپ لوگوں کا نقصان کرو. تو دین یہ چیز میرے مائنڈ میں ہمیشہ رہی، آگے بھی انشاءاللہ رہے میرے مائنڈ میں. تو آج تک الحمدللہ جو کچھ میں ہوں، میں اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کی وجہ سے. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ پاکستان میں بہت سارے شہر دیکھے، ایکسیڈنٹلی بھی دیکھے، کہیں جانا پڑ جاتا تھا، کہیں فوت کی، کہیں رشتہ داری. تو موسٹلی جتنے بھی ٹورزم کی میں نے وہ خود ڈرائیو کر کی. اچھا. تو فیوریٹ سٹی اگر میں رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں، اگر میں وہاں رہنا چاہوں تو مجھے بہاولپور ہی اچھا لگتا ہے. اور دیکھنے میں، گھومنے میں ہنزا گیا تھا تو مجھے ہنزا بہت اچھا لگا تھا. تو میں اپنے بچوں کو، اپنی لائف پارٹنر کو تو میں ہنزا کی طرف زیادہ وہ کرواتے ہیں. لیکن رہائش کا اگر مجھ سے کہیں بھی کبھی بھی کوئی کویشچن پوچھے گا نا کہ آج آپ رہنا کہاں چاہتے ہیں، رہائش کہاں رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بہاولپور ہے. صبح بہاولپور یا ملتان، آپ کی کیا رائے ہے؟ صبح ملتان. بہاولپور سے ملتان نے بہت زیادہ گرومنگ کی، بہت زیادہ ترقی کی ملتان نے. اور ملتان بہاولپور کی نسبت بڑا شہر بن گیا. علاقائی سٹرکچر اگر ہم دیکھیں کہ ملتان سے اگر کہیں بھی موو کرنا ہو تو وہ آسان ہے نسبتاً بہاولپور سے. تو کچھ محرومیاں ہمیں کہہ لیں کہ بڑوں سے ملی، کچھ محرومیاں ہمارے لیڈرز نے یہاں پر ہمیں دی، تو ہم اس وجہ سے پیچھے ہیں. میری وش ہے کہ اسپیڈلی بڑھے، گروم کرے بہاولپور. اور جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے یہاں پر، اتنی تیزی سے ہمارے پاس پروجیکٹس آئے بڑے بڑے. جو پروجیکٹس ملتان میں آئے ہیں وہ ہمیں بھی ملنے چاہیے یہاں پر. تو ابھی فی الحال اگر میں دونوں سٹیز کو کمپیئر کروں کہ کس کو صوبہ بننا چاہیے، تو ابھی فی الحال ملتان میں کیپیسٹی ہے، ملتان زیادہ بڑا شہر ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ ہر لائف کے ہر موڑ پر یہ پرسنالٹی چینج ہوتی رہی. ریسنٹلی جس کو میں نے بہت زیادہ سنا، بہت زیادہ سمجھا، پڑھا، ملا، تو کیو ایم سی میں تھے پرنسپل ڈاکٹر جوید اقبال. تو وہ آج کل میرے نا فیوریٹ پرسنالٹی ہے. کمپلیٹ نالج ہے، کمپلیٹ پرسن ہے. اپنے کالج کو لے کر، اسکول کو لے کر فیوچر میں کیا پلانز ہیں آپ کے؟ اسکول کو لے کر تو میں اپنے شہر میں یہ پلان کر چکا ہوں کہ اس سے بہتر، اس سے بڑا اور اس سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے والا ادارہ میری تحصیل کا نہیں ہونا چاہیے. مجھ سے کم ہی ہونے چاہیے، مجھ سے زیادہ نہیں بڑا ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ اگر میں جاؤں کالج کی طرف، تو بہاولپور میں ابھی آئی یو بی کے علاوہ کوئی یونیورسٹی نہیں بنی یہاں پر. تو میں اپنے جو کالج یہاں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس کا میں فیوچر یہ پلان کر چکا ہوں کہ میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلواؤں گا. انشاءاللہ اس زندگی میں بہاولپور میں ایک یونیورسٹی میرے نام سے ہوگی انشاءاللہ. رانا مہران صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ وینٹیج انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز بنانے کا خیال کیسے آیا اور یہ کہاں کہاں ان کی برانچز ہیں؟
अपर पंजाब से ये स्टार्ट हुआ, जड़ांवाला, फैसलाबाद और उस साइड पर इनकी ब्रांचेस थी। ये मेरे दोस्त थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा। 2019 में जब कोरोना था, कॉलेजेस बंद थे, तब ये मेरे माइंड में आया था। मैं अपना एक सेपरेट कॉलेज बनाना चाहता था, स्टार्ट लेना चाहता था। तो 2019 के एंड से ना ये प्लान बना। 2020 में ये बिल्डिंग हायर की मैंने, और 2020 में इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई माशाल्लाह से। तो वहाँ से ये मेरा स्टार्ट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 2-3 कैंपसेस और एक बहावलपुर में यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अक्सर स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा अपना बिजनेस हो, अपना सेटअप हो, तो मेडिकल स्टोर लाइसेंस हासिल किस तरह करें, इस बारे में हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे? ये 2007 से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है जी। 2 साल का ये प्रोग्राम रखा गया। एनुअल सिस्टम है, इसमें मैट्रिक साइंस रखी गई। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबरों की कैद नहीं है। जिसने मैट्रिक साइंस के साथ किया है वो यहाँ आकर एडमिशन ले सकता है। डोमिसाइल वगैरह का इशू था पहले, लेकिन अब वो भी नहीं है। पंजाब से, पाकिस्तान के किसी भी कोने से कोई भी स्टूडेंट आकर ये डिप्लोमा कर सकता है। फार्मेसी कौंसिल के अंडर होता है ये। पंजाब फार्मेसी कौंसिल इनका इम्तहान लेती है, एनटीएस के थ्रू इम्तहान होता है, और प्रैक्टिकल्स अपने कॉलेज में ही होते हैं। अच्छी एजुकेशन है, इसमें अच्छे कोर्स रखे गए हैं, अच्छा सिलेबस बनाया गया है, रेगुलर हम क्लासेस करवाते हैं यहाँ पर। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर है इसमें। 2 साल कोर्स पास करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो? मोस्टली रेस्क्यू 1122 में अप्लाई कर रहे हैं, अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। मेडिसिन की जो फैक्ट्रीज़ हैं, मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर जा सकते हैं। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में जा रहे हैं बच्चे। बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स हैं हमारे, टीएचक्यू, डीएचक्यू, वहाँ पर भी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। फैकल्टी मेंबर्स के हवाले से बात करूँ तो फैकल्टी मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को? एक इदारे का दूसरे इदारे से जो कंपटीशन होता है ना, इदारे सब सेम हैं, सबकी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, लेकिन ना जो टीचिंग मेथडोलॉजी है ना, इसमें फ़र्क आता है। अच्छे इदारों में हमेशा हमने ये देखा कि वहाँ अच्छी फैकल्टी पाई गई, और फैकल्टी की वजह से उनका नाम बनता है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मैंने यहाँ पर सारा एमफिल और पीएचडी स्टाफ हायर किया है। कोई स्टाफ भी यहाँ पर हमें एमफिल पीएचडी से कम नहीं मिलेगा, और इनको एक अच्छी सैलरीज़ पर, एक अच्छी टाइम टेबल, एक अच्छा हमने यहाँ पर क्लासेस की रूटीन बनाकर इनको हमने बच्चों के ऊपर लगाया है। बच्चे यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वजह से एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पर, कि विंटेज इंस्टीट्यूट में सारा साल पढ़ाई होती है। यहाँ ना गर्मियों की छुट्टियाँ रखी हमने, ना सर्दियों की छुट्टियाँ रखी हमने। क्लासेस हैं यहाँ पर, और जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो यहाँ आकर एडमिशन लेता है। यहाँ से 2 साल कोर्स करने के बाद जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जॉब नहीं करनी, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, उनके हवाले से क्या प्लान्स हैं, वो जा सकते हैं, इस बारे में बताइएगा। पाकिस्तान में पहली एजुकेशन को इस नज़र से देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी डिग्रीज तो हैं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर सेम इसमें भी इस तरह है कि आउट ऑफ कंट्री इनकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। हमने बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी एजुकेशन लेकर फ्री रहते देखा माशरे में यहाँ पर। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे प्रीवियसली, वो गए हैं यहाँ से आउट ऑफ कंट्री, उन्होंने वहाँ जाकर गवर्नमेंट जॉब हासिल की है इस डिप्लोमे की बेस पर। तो उन्होंने हमें बताया कि सर आप अपने ब्राउचर्स में, आप अपनी एडवर्टीज़मेंट में ये चीज़ डालें, तो उनको एक अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छा वहाँ पर सैलरी पैकेज और अच्छी जॉब्स वहाँ पर उन्हें हासिल हुई हैं। तो उसके बाद फिर हमने अपने ब्राउचर्स में, अपने प्रॉस्पेक्टस में, अपने बैनर्स पर ये कि बैरून मुल्क जॉब के अच्छे मौके हैं यहाँ पर, तो हमने ये लिखा है। वहाँ ये हॉस्पिटल्स में मोस्टली जॉब्स कर रहे हैं। वेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंसेस बहावलपुर में कहाँ वाक़ई हैं और इसकी दूसरी ब्रांच कहाँ मौजूद है? विंटेज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ये बहावलपुर में यूनिवर्सिटी रोड पर खुरम पेट्रोल पंप के साथ वाक़ है, और इसकी बहावलपुर में नहीं, बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में, कहरोड पक्का में, और 1-2 और सिटीज़ में जहां हम प्लान कर रहे हैं वहां पर हैं। अगर कोई बच्चा जाना चाहे तो वो वहां पर जाकर एडमिशन ले सकता है। जो स्टूडेंट्स दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए क्या आप कहेंगे?
وہ بچے جو میٹرک میں کم مارکس لے چکے ہیں یا ان کے آئے ہیں ایف ایس سی میں کم مارکس آئے ہیں, آگے ان کی فیملی افورڈ نہیں کر رہی ان کو آگے پڑھانا, یا وہ بیکورڈ ایریا سے ہیں, ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک اچھی ارننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ہم سے بہتر, اس ادارے سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین, رانا مہران علی صاحب کا انٹرویو کرنے کے بعد ہمارے ساتھ سٹاف موجود ہیں. مائرہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ لیکچرر ہیں اس کالج میں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ الحمدللہ تعلیمی سلسلہ بڑا اچھا رہا. میری بیسک کوالیفیکیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے ہے. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر آف فارمیسی یہاں IUB اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور سے کی ہے. پھر اس کے بعد میں نے اسپیشلائزیشن M.Phil ان فارماسیوٹکس کی ہے, وہ بھی یہیں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور سے کی ہے. اس کے بعد سے میں یہاں پہ ونٹیج انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں یہاں پہ جاب کر رہی ہوں. آپ نے اس کالج کو کب جوائن کیا؟ مجھے اس کالج کو جوائن کیے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے. مطلب جب سے یہ کالج سٹارٹ ہوا ہے تب سے ہی میں یہاں پہ ہوں. اس کالج کا کیا اسکوپ ہے اور B کیٹیگری کا کیا اسکوپ ہے, اور آپ یہاں پہ کیا پڑھاتی ہیں؟ ہم یہاں پہ اپنے اس کالج میں جو ہے وہ B کیٹیگری جو میڈیکل اسٹور کا لائسنس ہوتا ہے اس کا ڈپلومہ کروا رہے ہیں. اس ڈپلومے میں 2 سال کا یہ ڈپلومہ ہوتا ہے. جی. اور اس ڈپلومے کے بعد آج کل جیسے اتنا مہنگائی کا دور ہے, جی. بے روزگاری بہت زیادہ ہے, تو کم عرصے میں یعنی 2 سال کی ڈیوریشن میں ہم یہ ڈپلومہ کرا دیتے ہیں. اس ڈپلومے کو حاصل کرنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہاسپٹلس میں, ریسکیو میں, اس کے علاوہ میڈیکل اسٹور اپنا اوپن کر سکتے ہیں. یہ ساری بہت ساری جاب کی اپرچونیٹیز ہیں کم ٹائم میں, اور کم جس کو کہہ لیں کہ آپ نے خرچے پہ بہت اچھی ایک جو ہے وہ ڈپلومہ کی آپ کو ایک ڈگری مل جاتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں ارد گرد کے, بہاولپور کے علاوہ ارد گرد کے ایریا کے ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے ڈپلومہ حاصل کر کے اپنا میڈیکل اسٹور الحمدللہ چلا رہے ہیں. B کیٹیگری کے علاوہ کون کون سے کورسز کروائے جاتے ہیں اس کالج میں؟ یہاں پر فی الحال جو ہے وہ B کیٹیگری کا ہی ڈپلومہ ہو رہا ہے. اور اگر اسٹوڈنٹس کی تعداد کے حوالے سے بات کریں تو کتنا تعداد ہے؟ ان فیوچر کیا پلانز ہیں اس کالج کو لے کر؟ ان فیوچر یہاں پر ہمارے کالج میں ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کا پلان ہے کہ یہاں پر جو میڈیکل فیکلٹی کے مزید ڈپلوماز ہوتے ہیں ہم ان کو سٹارٹ کروائیں. ابھی فی الحال جو ہے ہمارے پاس یہاں پر B کیٹیگری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریگولر بیسس پر جو ہیں یہاں پر کلاسز ہو رہی ہیں. کوئی جس طرح باقی کالجز میں ہوتا ہے کہ کوئی سمر ویکیشنز یا ونٹر ویکیشنز اس قسم والا کوئی وہ نہیں ہوتا, جسٹ اگر کوئی بہت ان کیس ضروری ہو تو. ادروائز ہمارے یہاں ریگولر بیس پہ کلاسز ہوتی ہیں, اور کلاسز کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے دوسری بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی کروائی جاتی ہیں یہاں پہ, جیسے کہ اسپورٹس گالا, ٹورز وغیرہ. تو یہ سب کچھ بھی ہم بچوں کے لیے پلان کرتے ہیں تاکہ بچوں کو پراپر ایک جو ایجوکیشن کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر مل سکے. ڈاکٹر ماریہ جاوید صاحب, آپ لیکچرر ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پیغام دیں گی جو کورس کرنا چاہتے ہیں, ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا میسیج ہے؟ میں بچوں کو یہی انکریج کروں گی کہ ایسے بچے جو جن کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ سیریس ہیں, وہ اس ڈپلومہ کو لازمی کریں. ایک تو یہ کہ یہ ڈپلومہ بہت کم ڈیوریشن کا ہے, 2 سال میں جو ہے آپ ایزیلی جو ہے میڈیکل اسٹور کا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس لائسنس سے اپنا میڈیکل اسٹور کھولنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر جاب کرنا چاہتے ہیں آپ ہاسپٹل میں فارماسسٹ کے ساتھ ایز این اسسٹنٹ بھی جاب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ریسکیو وغیرہ میں جو جاب کی اپرچونیٹیز آتی ہیں وہاں پر بھی جاب کر سکتے ہیں. تو بڑا برائٹ فیوچر ہے اسٹوڈنٹس کا, جو اسٹوڈنٹس یہ ڈپلومہ کر رہے ہیں کہ ان کو آگے کسی بھی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ونٹیج انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کی کیا خصوصیات ہے جو آپ دیکھتی ہوں کہ یہ خصوصیات ہے اور اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیں, وہ بتائیے. ہمارے کالج کی ایک سب سے بڑی جو خصوصیت ہے, باقی کالجز کی طرح یہاں پر ماحول بہت اچھا ہے. بچوں کے لیے پڑھنے کا ماحول اگر اچھا ہوگا بچے تبھی پڑھتے ہیں. یہ ایک وہ بالکل نہیں ہے کہ کالج ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ بالکل ہی بس بچوں کو پڑھائی کی طرف نو. ہم بچوں کے لیے جو ہے انڈسٹریل ٹورز جو ہیں وہ بھی پلان کرتے ہیں جس میں ہم بچوں کو پراپر انڈسٹری جو ہے وہ وزٹ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کے لیے اسپورٹس گالا وغیرہ ارینج کراتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی اور ایونٹ آ گیا ہے جیسے کہ ربیع الاول ہے تو اس کے مناسبت سے ہم لوگ بچوں کے لیے فنکشنز جو ہیں وہ ارینج کراتے ہیں. لیبارٹری کی سہولت موجود ہے؟ جی, یہاں پر لیبارٹری کی سہولت بھی موجود ہے. ہمارے جو ہیں 3 سے 4 سبجیکٹس ہیں جن کی لیبز ہوتی ہیں اور پراپر ہمارے کالج میں ان کی لیب بنی ہوئی ہیں. بچوں کو پراپر ان کے پریکٹیکلز کرائے بھی جاتے ہیں. ایز اے لیکچرر, والدین صاحب جو بچے جن کے پڑھے ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ ایک دفعہ کالج آئیں,
اس ڈپلومے کا اسکوپ آگے فیوچر میں بہت زیادہ ہے. اپنے بچوں کو کسی ایسی جگہ پر پڑھائی میں ڈالیں جہاں سے مزید ان کا آگے فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو. بچوں کو مزید کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہ ہو کہ اب کیا کریں. اس ڈپلومے کے بعد ہر بچہ انڈیپینڈنٹلی اپنی جو ہے وہ روزگار پہ لگ سکتا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سحرش رفیق صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ جی. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ الحمدللہ میرا بیسکلی تعلق بہاولپور سے ہی ہے. تعلیمی سلسلہ بھی سارا بہاولپور سے ہی ہے. ارلی مطلب میٹرک میں نے کیا اپا گرلس ہائی اسکول سے. اس کے بعد میں نے فارم ڈی میں ایڈمیشن لے لیا اور یہ میں نے کی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور سے. وہ میرا تعلیمی سال تھا 10 سے 15. اس کے بعد 1 سال کی میری انٹرنشپ تھی EDO ہیلتھ آفس میں. اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایم فل کیا. اس کے بعد کچھ ٹائم کا گیپ آیا اور اس کے بعد الحمدللہ پچھلے کچھ ماہ سے میں اس ادارے کے ساتھ. اس ادارے کو آپ نے کب جوائن کیا اور اس ادارے کو کیسا پایا؟ اس ادارے کو جوائن کیے ہوئے مجھے 6 ماہ کا ٹائم ہو چکا ہے. اللہ کا شکر ہے اور کافی اچھا ایکسپیرینس چل رہا ہے. سر نے مجھے اپرچونٹی دی. اس سے پہلے میں نے مطلب کہیں بھی ایسے جاب نہیں تھی کہ ایز اے ٹیچنگ، لیکن اچھا ایکسپیرینس چل رہا ہے. اس ادارے کی کیا خصوصیات ہے جو آپ کو نظر آتی ہوں کہ یہ خصوصیات ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن لے سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اسٹاف بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے، کوآپریٹیو ہے، بچوں پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں ٹیچر. مینجمنٹ سکلز کافی اچھی ہیں. اسٹاف اور مینجمنٹ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ادارہ ایسے کام نہیں کر سکتا جب سارا اسٹاف جو ہے مل کے کام نہ کرے. باقی ٹیچرز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، پورا ادارہ مل کے کام کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ کیا پڑھا رہی ہیں؟ میں بیسکلی 3 سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں. اناٹمی اینڈ فزیو پڑھا رہی ہوں بچوں کو، اور ہاسپٹل فارمیسی اینڈ ڈرگ. ایک اچھے استاد میں کیا خصوصیات دیکھتی ہیں کہ استاد میں یہ خصوصیات ہوں جس سے لیکچر اچھا ڈلیور اور اسٹوڈنٹ سیکھ سکیں؟ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ اچھے استاد کے لیے آپ کو یہ کہ بچوں کی مینٹل اپروچ کے مطابق ان کو لیکچر دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ بچے کو ساتھ آپ کا کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا، مطلب یہ کہ آپ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکیں، ان کو ان کی زبان میں چیزیں سمجھا سکیں، تاکہ یہ کہ جتنا انٹریکشن ہوگا، اچھا انٹریکشن ہوگا آپ کے بچوں کے ساتھ، اتنی زیادہ آسانی سے ان کو چیزیں سمجھ آ سکیں. میڈم بی کیٹیگری کا کیا اسکوپ ہے؟ بی کیٹیگری ایک اچھی ڈگری ہے. یہ دیکھیں کہ آج کل جو ہے یہ ڈپلوما ہے. ایک تو یہ کہ شارٹ کورس ہے 2 سال کے. آپ کو بہت زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں چاہیے ہوتا کہ آپ کو 5 سال کے لیے ویٹ کرنا پڑا یا زیادہ عرصے کے لیے. تو جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جاب اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہوتی، تو وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں ادھر کہ وہ کر لیں. اور اس کے بعد یہ کہ وہ آرام سے اپنا میڈیکل اسٹور وغیرہ اوپن کر سکتے ہیں. بچے ایز این اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے، جاب پوائنٹ آف ویو سے بچوں کی اپرچونیٹیز ہیں. جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ یہ کہ وہ آئیں بچے یہاں پہ ایڈمیشن لے. اور یہ کہ یہ 2 سالہ ہی پروگرام ہے. ایک تو یہ کہ اتنا زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا کہ بچوں کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس کے لیے. اور یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کوئی ایسے میڈیکل اسٹور یا ایسی جگہ نہیں ہوتی. مطلب بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ وہ اپنا ایک بزنس رن کر سکتے ہیں. تو ان کو اس چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں اب جاب ملے یا اب جاب ملے تو ہم اسٹارٹ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، ہم اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کے پاس موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. کیا کر رہے ہیں آپ؟ فارمیسی ٹیکنیشین کا ڈپلوما. اچھا، ٹیکنیشین کا ڈپلوما. اس ڈپلومے کا کیا اسکوپ ہے؟ اس کا کافی اسکوپ ہے. مطلب کہ ہم جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی ہماری مطلب یہ کہ جاب ہو سکتی ہے. اور ہم میڈیکل اسٹور وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کافی سارے اپرچونیٹیز ہیں ریسکیو وغیرہ کے حوالے سے، اس میں بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اس کالج کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کالج آپ کو کیسا لگا؟ ایڈمیشن لے کے کیسا لگا آپ کو؟ یہ کالج کافی اچھا لگا ہمیں. اس میں مطلب نظم و ضبط کے حوالے سے اور باقی چیزیں بھی، لیکچرز، ٹائم ٹیبل اور ساری چیزیں، اسٹاف ہو گیا، تو اس حوالے سے کافی اچھا لگا ہمیں. باقی جو مطلب سوسائٹی میں ہیں، شہر میں ہیں کالجز.
یہ ہمیں کافی اچھا لگا ہے. جو اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ڈپلوما کرنا چاہتے ہیں، میڈیکل اسٹور کا لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا ایز اے اسٹوڈنٹ کیا میسیج ہے؟ میرا تو یہ میسیج ہے کہ وہ مطلب یہ کہ اپنے لیے ایک اچھا کالج دیکھیں، لیکن میں ان کو سجیسٹ یہی کروں گا کہ یہ کالج ان کے لیے بیسٹ ہے. جی پراپر اس میں کلاسز ہوتی ہیں، باقی بھی چیزیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شراز. کہاں سے ہیں آپ؟ میں ڈیرہ بکر سے ہوں. ڈیرہ بکا سے آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں. اس کالج میں ایڈمیشن آپ نے لیا تو ایڈمیشن لے کے کیا فیل کیا، کیسی فیلنگ ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں دراصل یہاں پہ ڈپلومہ ان فارمیسی کر رہا ہوں. تو اس کالج کا ماشاء اللہ ماحول بہت اچھا ہے، ٹیچر بھی اچھے ہیں ماشاء اللہ. ریگولر کلاسز ہوتی ہیں، ریگولر کلاسز لے رہے ہیں، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. کتنے سال کا ڈپلومہ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ ڈپلومہ 2 سال ہو جاتا ہے، 2 ایئر میں. یہاں پہ جو ٹیچر حضرات آپ کو پڑھاتے ہیں وہ کیسا پڑھاتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. ریگولر کلاسیں ہوتی ہیں، ریگولر یعنی کہ لیکچر بھی ہوتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس یہ ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹس، آپ کا ان کے لیے کیا میسیج ہے، کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ میرا میسیج یہی ہے کہ یہ اس میں نا یہ بندہ یعنی کہ ایک اچھا ہے کہ اپنا بزنس کھول سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے. باقی ڈیوٹی وغیرہ یعنی کہ جو جاب وغیرہ ہوتی ہے وہ تو مشکل سے ملتی ہے نا. تو یہ ہمیں یہ یعنی کہ چانس ملتا ہے کہ ہم اپنا میڈیکل اسٹور بنا سکتے ہیں، اپنا بزنس کھول سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. وعلیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ ایسے شکر. بیسیکلی کہاں سے ہیں آپ؟ ہم بہاولپور سے ہی. بہاولپور سے ہیں. یہ جو آپ کورس کر رہے ہیں اس کا کیا اسکوپ ہے، کیا لگتا ہے لائف میں کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لائف میں ہم اس سے آگے اس کا بہت اسکوپ ہے، اس سے جابز مل سکتی ہیں جیسے کہ ریسکیو میں ہو گئی، اور اسی طرح پرائیویٹ ٹیچرز کی جاب بھی مل سکتی ہے. اگر جاب نہ بھی ملے تو اس سے اپنے جو میڈیکل اسٹور کا لائسنس ملتا ہے اس سے بندہ اپنا جاب بھی شروع کر سکتا ہے. اس کالج میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، اس کالج کی کیا خاص بات ہے جو آپ کو لگی ہے کہ آپ اس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے آپ نے؟ یہ کالج دیکھنے میں بہت اچھا لگا. ٹیچرز اسٹاف بہت اچھے پڑھاتے ہیں. اس وجہ سے پہلے ہم نے آتے وقت کالج کا وزٹ بھی کیا تھا ایڈمیشن لینے سے پہلے، تو اس لیے کالج اچھا لگا تو ایڈمیشن یہیں پہ لے. رانا مہران علی صاحب کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں جو اس کالج کے چیئرمین ہیں؟ وہ بھی بہت اچھے ہیں. ان کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں کلاس میں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں. تقریباً مہینے میں 1 آدھ لیکچر ان کا ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمیں بہت کچھ نالج دیتے ہیں. جو بچے بہر سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈپلومہ حاصل کیا جائے، اپنا میڈیکل اسٹور کھولا جائے، ان کے لیے آپ کا ایز اے اسٹوڈنٹ کیا پیغام ہے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ یہی پیغام ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا میڈیکل اسٹور کھول سکتے ہیں اور اپنا کاروبار بزنس شروع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. انرجیٹک لگ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا پریزنٹ کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد زہیب ہے جی. میں زہیب کہاں سے ہیں آپ؟ میں بیسیکلی یہ بہاولپور بہاولپور سے ہیں. اس کورس کرنے کی کیا خاص وجہ ہے، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ کورس؟ خاص وجہ یہ ہے کہ اپنا کوئی بزنس وغیرہ کھول سکتا ہے، لائسنس وغیرہ ملتا ہے. اور پہلے سنے تھے اس کالج کے بارے میں، تو پہلے بھی میں نے یہ دیکھی تھی فارمیسی ٹیکنیشین وغیرہ کون سی ہیں. تو پھر میرا مائنڈ بنا کے چلو دیکھتے ہیں، ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹرائی میں کیا بات ہے. تو ادھر میں نے ایڈمیشن لیا تو مجھے اچھا فیل ہوا، اور لیکچر وغیرہ ریگولر ہو رہے ہیں. باقی کالج کا پتہ نہیں، بٹ یہ کالج ہمارا بہت اچھا ہے. اس کالج کے اسٹاف کے حوالے سے بات کریں تو کیسا اسٹاف ہے، کتنا اچھا پڑھاتے ہیں، یہ بتائیے گا. اسٹاف کے حوالے سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹاف ہے، ٹھیک ہے. اور بہت اچھے ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں، لیکچر بھی سمجھ آتے ہیں. اور ہر ویکینڈ کے بعد ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، گرینڈ ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے. اور پراپر جیسے اینول ایگزام ہوتے ہیں ویسے ہر مہینے بعد ہمارا ایگزام ہوتے ہیں، گرینڈ ٹیسٹ وغیرہ. ایز اے اسٹوڈنٹ جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ انہیں یہ کر لینا چاہیے یہ بی فارمیسی، اور اچھی پارٹنر وغیرہ یا ساتھ مل کر وہ اپنا بزنس وغیرہ کھول سکتے ہیں. لائسنس وغیرہ آ جائے گا تو یہی ہے کہ اپنا بزنس کھول کے ہو سکتے ہیں. اور دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں، ایک دفعہ وزٹ کریں ہمارے کالج کو، آپ کو اچھا فیل ہوگا. بہت شکریہ، گڈ لک. جی اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جناب کون سا ڈپلومہ کر رہے ہیں آپ؟ ڈپلومہ ان فارمیسی. انفارمیشن کر رہے ہیں. اس ڈپلومے کا کیا اسکوپ ہے؟ اسکوپ یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ جاب بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنا میڈیکل اسٹور بھی کھول سکتے ہیں. اس کالج کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہت اچھا کالج ہے، اور پراپر کلاسز ہوتی ہیں، اور ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اور ریگولر کلاسز ہوتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟
ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ میٹرک کے بعد یہ ڈپلوما ہوتا ہے تو وہ کر کے اپنا فیوچر سیکور کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، گڈ لک. زیادہ سنا، بہت زیادہ سمجھا، پڑھا، ملا. تو کیو ایم سی میں تھے پرنسپل ڈاکٹر جوید اقبال، تو وہ آج کل میرے نا فیوریٹ پرسنالٹی ہے. کمپلیٹ نالج ہے، کمپلیٹ پرسن ہے. اپنے کالج سے کو لے کر، اسکول کو لے کر فیوچر میں کیا پلانز ہیں آپ کے؟ اسکول کو لے کر تو میں اپنے شہر میں یہ پلان کر چکا ہوں کہ اس سے بہتر، اس سے بڑا اور اس سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے والا ادارہ میری تحصیل کا نہیں ہونا چاہیے. مجھ سے کم ہی ہونے چاہیے، مجھ سے زیادہ نہیں بڑا ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ اگر میں جاؤں کالج کی طرف، تو بہاولپور میں ابھی آئی یو بی کے علاوہ کوئی یونیورسٹی نہیں بنی یہاں پر. تو میں اپنے جو کالج یہاں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس کا میں فیوچر یہ پلان کر چکا ہوں کہ میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلواؤں گا. انشاءاللہ اس زندگی میں بہاولپور میں ایک یونیورسٹی میرے نام سے ہوگی انشاءاللہ. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طلبات کو جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں اسکول میں، کالج میں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ایز اے چیئرمین؟ میں اس میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیشہ میں اپنے کالج میں ایک بات کوٹ کرتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ کامیاب انسان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ناکامیاب انسان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں دن میں. بالکل. ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن کل کے گزرے دن سے بہتر نہ ہو. ان گھنٹوں کو، ان ٹائم کو یوز کریں. چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کچھ ایسا کر جائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہی میں اپنے اسکول میں کہتا ہوں، یہی چیز میں اپنے کالج میں کہتا ہوں. آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے میرا کہ اپنے ٹائم کو یوز کرنا سیکھیں. جس نے اپنے ٹائم کی عزت کی، ٹائم اس کی عزت کر جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر. نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، رانا مہران علی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.